أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. معزز بھائیو، رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں آج کا ہمارا پیغام ہے موت فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے کی موت. ایک شہید کا کیا مقام و مرتبہ ہے. شہادت کے حاصل ہو جانے پر اللہ تبارک و تعالی نے کیا مقام و مرتبہ انسان کو عطا فرمایا ہے، اس کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں اپنے سر کو کٹا دے، تو تم اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور تم کو اس کا کچھ بھی شعور نہیں ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. سورہ آل عمران. عدل و انصاف کے قیام کے لیے پورے زور و شور سے اپنی رائے کا اظہار کرنا، مضبوط موقف اور دفاعی نقل و حرکت کرنا ظلم کے ایوانوں کو مسمار کر ڈالتے ہیں اور ظلم کو جڑ سے مٹا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راستے کی جنگ انسان کے دین، جان و مال، عزت و آبرو، نسل وغیرہ کے تحفظ کی جنگ ہے. یہ قربانیوں کی راہیں ہیں. اس طرح کے جہد مسلسل کے ثمرات اور نتائج اللہ کی رضا و خوشنودی اور کامیاب اخروی زندگی کی شکل میں ہم کو حاصل ہوں گے. ان حصولیابیوں کو جو شخص اپنے مادی فوائد یعنی اپنے ذاتی فائدے اور اپنے نفعوں پر ترجیح دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. مومنین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے عدل و انصاف اور آزادی کا چراغ روشن کرتے ہیں. ہماری روشن تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے. سچائی، انصاف اور آزادی سماجی وجود کی بنیادیں ہیں جو فرد اور انفرادی زندگی سے زیادہ قیمتی ہیں. اسی وجہ سے اس کے لیے قربانی دینے والے اور دوسروں کی آزادی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک متبادل اور خوبصورت جنت کی زندگی فراہم کرتا ہے اور انہیں تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے. ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ نعمتیں صرف شہید کو ہی نہیں بلکہ اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے فطری موت مرنے والے کو بھی میسر ہوں گی، جس کی خبر اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں واضح طور سے دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص شہادت کی تمنا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے شہادت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. ابو داؤد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہادت کا مقام و مرتبہ نصیب فرمائے. آمین.